اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ سورة البقرہ آیت نمبر 144۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی قدردانی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ تھا کہ یہ حکم عارضی ہے، اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں بھی بیت اللہ کے ساتھ وابستہ تھیں، اور ادھر یہودی بھی تانا دیتے تھے کہ یہ نبی شریعت میں ہمارے مخالف ہے، اور پھر ملت ابراہیمی کے موافق ہو کر ہمارا قبلہ کیوں اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کا دل یہی چاہتا تھا کہ کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم آ جائے، اور اس شوق میں آسمان کی طرف بار بار نظر مبارک اٹھا کر دیکھتے تھے کہ شاید وحی آ رہی ہو۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے، اس لیے کہ ہمیں آپ کی مرضی کو پورا کرنا منظور ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا مقبول قبلہ آپ کے لیے متعین کر دیا گیا ہے۔ نقطہ بتا تیری رضا کیا ہے، اس مقام پہ ایک نقطہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم کعبے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ جو قبلہ آپ کو پسند ہے ہم اسے آپ کا قبلہ قرار دے دیں گے۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور کمالات بالکل واضح ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں، اس کے آگے کوئی مرتبہ تصور میں آ ہی نہیں سکتا۔ اسی مقام بلند کو بیان کرتے ہوئے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ابھی تحویل قبلہ کا وعدہ ہوا اور پھر اسی وقت تحویل قبلہ کا حکم بھی کر دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، پس اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اب ہمیشہ کے لیے وہی آپ کا قبلہ ہے۔ جب تحویل قبلہ کا یہ حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی سلمہ میں بجماعت ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ چکے تھے۔ نماز ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مقتدیوں نے کعبے کی طرف منہ پھیر لیا اور باقی 2 رکعتیں پوری کی۔ اس مسجد کا نام مسجد القبلتین اور ذو قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے کے بعد اب تمام اہل ایمان کو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو جائے کہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہروں کا رخ اسی کی طرف رکھا کرو، یعنی حضر میں ہو یا سفر میں ہو، مدینے میں ہو یا دوسرے شہروں میں ہو، جنگل میں ہو، دریا میں ہو یا خود بیت المقدس میں موجود ہو، جہاں کہیں بھی ہو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک یہ اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہی بات حق سچ ہے جو ان کے رب کی طرف سے آئی ہے۔ یعنی یہود و نصارہ کی کتابوں میں مسلمانوں کے تحویل قبلہ کا ذکر موجود ہے، مگر تعصب کی وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں، اس لیے آپ ان کے اعتراضات سے پریشان نہ ہونا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اس کے انجام کا پتہ چل جائے گا، اس میں وعدہ بھی ہے اور وعید بھی ہے۔ سر تسلیم خم کرنے والے مسلمانوں کے لیے اچھے وعدے ہیں، اور تعصب کے مارے انکار کرنے والے اہل کتاب کے لیے وعیدیں موجود ہیں۔ آیت کا میسج آپ کے نام، ایک ایک قدم پھونک کر رکھیں۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں، جس کے لیے کرتے ہیں، جس وقت کرتے ہیں، سب اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ بس ہمیں اپنی زندگی کا ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن برے اعمال سامنے آنے کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ آیت کریمہ کے اس حصے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت والی زندگی سے، نافرمانی والی زندگی سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔